السلام علیکم۔ گزشتہ سے پیوستہ فرسٹ ایئر انگلش پلے دا کاؤنٹ ایونٹ ریویو اینڈ ملٹیپل چوائس، نہ صرف یہ کہ اس طرح ڈسکس کرنے سے تمام کلیچز اینڈ فیچز، تمام کی پوائنٹس جو ہیں ریویو ہو جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 50% پیپر جو آپ کے ملٹیپل چوائس کا ہے اس کے لیے فیکٹ اینڈ فگر اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج ہم نے زور دیا ہے ڈائیلاگس پر۔ ہو از دا اسپیکر، ہو از دا پرسن اسپوکن ٹو، وین اینڈ ویئر دیز ڈائیلاگز آر ڈیلیورڈ۔ آئیے بورڈ پر نظر ڈالتے ہیں۔ May I have your attention? Please look at the board. Point number 1. Multiple choice number 1. Select the right option. To throw gloves on his face refers to جواب ہے challenging Ardouin. ایلبرٹ اپنے دوست بیشم سے درخواست کرتا ہے کہ وہ انکوائری کرے اور پتہ لگائے کہ اس کے باپ یا خاندان کو کس نے بے عزت کیا ہے، اور who is the person behind the screen who has disgraced his father and family honor۔ جب وہ کہتا ہے the name of Morcerf has been dragged down into the mire۔ drag down into the mire کے معنی خاک میں مل جانا، مٹی میں مل جانا، بدنام ہو جانا۔ تو یہ جو ڈائیلاگ ہیں ٹو تھرو گلوز آن ہز فیس، اس کی میننگ کیا ہے؟ چیلنج آرڈوئن۔ تب ایلبرٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بظاہر اس کا اپنا دوست کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ہے اس کے باپ کو بے عزت کرنے کے لیے، تو پھر وہ اسے ڈوئل چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے آئی ول تھرو مائی گلوز آن ہز فیس، میں اسے ڈوئل چیلنج کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 2، the man pacing to and fro in distraction یا panic in the first scene۔ scene number 1 جو ریو ڈو ہیلڈر مورسف کے گھر میں فلمایا گیا ہے۔ ایلبرٹ اپنی ماں کے ساتھ ہال کمرے میں موجود ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طرح اس کے باپ کے خلاف انکوائری ہوئی، اور وہ انکوائری خود چیمبر آف ڈیپوٹیز کے پریزیڈنٹ نے، یعنی ریپبلک آف فرانس کے پریزیڈنٹ نے۔ چیمبر آف ڈیپوٹیز کہتے ہیں لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، جیسے پاکستان میں ہے لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کہلاتا ہے اور اپر ہاؤس سینٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح فرانس میں جو لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے، جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے، وہ چیمبر آف ڈیپوٹیز کہلاتی ہے، اور اس کے ممبر ڈپٹیز کہلاتے ہیں، ڈیپوٹی کہلاتے ہیں، اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ پریزیڈنٹ آف فرانس ہے۔ تو پریشانی کے عالم میں سین نمبر 1 میں جو اپنے ماں کے سامنے ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے پشت پر ہاتھ باندھے پریشانی کے عالم میں، وہ کون ہے؟ ایلبرٹ ہے، جسے اپنے خاندان کی بے عزتی کا بڑا صدمہ ہے۔ ان دا چیمبر آف ڈیپوٹیز Dash himself conducted inquiry against Morcerf crime۔ پوائنٹ نمبر 3، مورسف کی کرائم یا ٹریچری کے بارے میں انکوائری چیمبر آف ڈیپوٹیز میں کس نے کنڈکٹ کی؟ جواب ہے پریزیڈنٹ آف فرانس یا پریزیڈنٹ آف ریپبلک آف فرانس۔ پوائنٹ نمبر 4، 14 years is a large slice of one's life۔ مادام 14 سال انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں، یہ these words are spoken by مونٹی کرسٹو۔ کس نے کہا یہ جملہ؟ مونٹی کرسٹو نے۔ تصحیح کر لیجئے۔ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کاؤنٹس آف مورسف کو بتا رہا ہے کہ میری زندگی کے 14 سال کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو شکایت کر رہا ہے
مرسڈیز سے جب وہ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اس کے گھر کیمپس ایلیسز آئی ہے، جس کو فرینچ میں شامز ایلیزے پڑھیں گے فرینچ پروننسیشن میں، ایڈمنڈ ڈینس کو ایڈمنڈ دانتے پڑھیں گے۔ 14 years is the last slice of one's life spoken by Monte Cristo۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ مونٹی کرسٹو کا۔ and the person spoken to is Mercedes, Countess of Morcerf۔ Point number 5, his safety will be purchased by the death of an honorable man۔ میرے بیٹے کی زندگی کی حفاظت ایک معزز آدمی کی موت کی قیمت پر ہے۔ یہ جملہ کاؤنٹس آف مورسف اپنے ہسبینڈ مورسف، کاؤنٹ آف مورسف سے کہہ رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، یو ہیو کم فرام دا ٹام، تم قبر سے نکل کر آئے ہو، اینڈ ٹو دا ٹام یو شیل ریٹرن، اور تمہیں قبر میں واپس جانا ہے۔ خباثت سے بھرپور یہ جملہ کاؤنٹ آف مورسف کا جملہ ہے، جو اس نے سین 3 میں ادا کیا ہے، جب ایلبرٹ کو پتہ چلتا ہے اپنے باپ کے جرم کے بارے میں، تو وہ مونٹی کرسٹو سے اپولوجائز کر لیتا ہے اور کہتا ہے آئی بلیو ان جسٹس، میں انصاف پر یقین کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اپنا چیلنج واپس لیتا ہوں۔ یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ تب ایلبرٹ انوائٹ کرتا ہے مونٹی کرسٹو کو کہ ہمارے گھر آئیے اور میرے باپ کو ریئلائز کرائیے کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے میری ماں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ۔ آخر میں جب مونٹی کرسٹو پہنچتا ہے اور جب مورسف اس کو ریکوگنائز کرتا ہے کہ ارے یہ تو وہی شخص ہے جس کا میں نے بیڑا غرق کیا تھا اور جس کو جھوٹے الزام میں نے زندگی بھر کے لیے قید کرا دیا تھا، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یو ہیو کم فرام دا ٹام، تم قبر سے نکل کر آئے ہو، اینڈ ٹو دا ٹام یو شیل ریٹرن، اور تمہیں قبر میں واپس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پسٹل نکال لیتا ہے اور مونٹی کرسٹو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلبرٹ اور بیشم جو وہاں موجود ہیں وہ کاؤنٹ آف مورسف کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دھینگا مشتی میں گولی چل جاتی ہے اور مورسف خود اپنے پسٹل کی گولی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، I see a cloud on your brow، مجھے تیری پیشانی پر پریشانی کے بادل نظر آتے ہیں۔ These words are spoken by Monte Cristo، یہ جملہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو نے کہا ہے ایلبرٹ سے جب وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ کمنسریشن کا لفظ ہے، ہمدردی کا اظہار کرنا، سمپیتھی کا اظہار کرنا۔ جب وہ کہتا ہے مادام I thought it my first duty to sympathize you، کہ میں کمنسریشن وزٹ کروں آپ کے گھر، آپ پریشانی میں ہیں، کاؤنٹ آف مورسف بے عزت ہو گئے ہیں، لیکن میں اس مشکل لمحے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس وقت تک وہ اس کے گھر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور اس بات سے کچھ شک ہے کاؤنٹس کو۔ یہ جو لفظ ہے I see a cloud on your brow، نوجوان میں تیری پیشانی پر پریشانی کے بادل دیکھ رہا ہوں۔ These words are spoken by Monte Cristo، یہ جملہ کس نے کہا ہے بھائی؟ مونٹی کرسٹو نے۔ نمبر 8، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائیے، لک ایٹ دا بورڈ۔ نیپولین بوناپارٹ واز دا ایمپرر آف فرانس، یہ وہی ایگزائل ایمپرر آف فرانس ہے جس کے جاسوس ہونے کے الزام میں مونٹی کرسٹو کو فار دا ریسٹ آف لائف زمین دوست تہ خانے میں ایک جزیرے میں بھیج دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، کاؤنٹس آف مورسف ڈسینڈڈ فرام کیٹالونیا اسپین، کہاں سے تعلق ہے؟ کاؤنٹس آف جس کا اصلی نام ریئل نیم مرسیڈیز ہے، اس کا تعلق کیٹالونیا فرانس سے ہے، اسپین سے ہے، کیٹالونیا اسپین کا ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگ بہت حسین
اور وجیح ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 10. ڈیش پبلش 2 articles in different newspapers about Morozov crime. Morozov کے جرم کے بارے میں 2 آرٹیکلز کس نے چھپائے؟ کس نے چھپائے بھائی؟ جواب ہے مونٹی. وہ اپنا انتقام یا ریونج پورا کر سکے. پوائنٹ نمبر 11. Count of Morozov was killed by himself. کیونکہ وہ اپنی پسٹل کی گولی کا شکار ہوا تھا. جب ایلبرٹ اور بیشم اسے قتل کرنے سے روک رہے ہیں، اسی جو ہے وہ کوشش میں اس کا پسٹل چل جاتا ہے اور وہ اپنی ہی پسٹل کی گولی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس طرح مورسوف کی ڈیتھ ہونے سے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا انتقام پورا ہو جاتا ہے. کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو اوین ود دا ڈیتھ آف مورسوف. پوائنٹ نمبر 12. ڈیش از دا ہاؤس آف مونٹی کرسٹو ان پیرس. پیرس کے کس علاقے میں مونٹی کرسٹو کا مکان ہے؟ سین نمبر 2 میں کے اینڈ میں جب مرسیڈیز اس کے گھر جاتی ہے. جواب ہے کیمپس ایلیسے. CHAMPS شامس یا کیمپس، ELYSES ایلیسے. ایلیزے پڑھیں گے فرینچ میں اور ایلیسس پڑھیں گے انگلش میں. تو جناب کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا مکان پیرس کے کس علاقے میں؟ کیمپس ایلیسے. ڈیش از دا ہاؤس آف مورسوف ان پیرس. پیرس کا مکان سین نمبر 1 فلمایا گیا ہے پلے کا. مورسوف کا مکان پیرس کے کس علاقے میں؟ ریو ڈیو ایلڈر میں. بوئز ڈی ونسنس از دا ووڈ آؤٹ اسکرٹ آف پیرس. بوئز ڈی ونسنس آؤٹ اسکرٹ آف پیرس وہ میدانی علاقہ ہے جنگل کے بیچ میں جہاں ایلبرٹ اور مونٹی کرسٹو کے درمیان ڈویل یعنی موت کا مقابلہ، خفیہ مقابلہ ہونا ہے. تو بوئز ڈی ونسنس ووڈ ہے، جنگل ہے، آؤٹ اسکرٹ آف پیرس، پیرس کے حدود سے باہر. مورسوف کا مکان پیرس کے علاقے ریو ڈیو ایلڈر میں ہے. کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا مکان